ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک معمولی سی جنگ ہے جو ختم ہو جائے گی دو ممالک کے درمیان، یا اس سارے تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے، یا بڑی طاقتیں دو ممالک کو آپس میں لڑا کے کچھ حاصل کرنا چاہتی ہیں، یا تیسرا یہ کوئی خطرناک کوئی بڑی جنگ کی تیاری تو نہیں ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ صورتحال بظاہر انتہائی تشویشناک محسوس ہوتی ہے، اور اگر تھوڑا سا آپ چند روز ہی ماضی قریب میں جائیں تو یہ تھا کہ ہر چیز سموتھلی آگے بڑھ رہی تھی، اور اس طرح سے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، اور مذاکرات یہ تھے کہ یورینیم کی افزودگی کے بارے میں کہ ایران اتنی اس کی انریچمنٹ نہ کرے کہ جس سے وہ ایٹم بم بنا سکے. تو اس پر 5 ادوار ہو چکے تھے. چھٹا جو ہے یہ ابھی اس کو سنڈے کو یعنی 15 جون کو چھٹا جو ہے وہ مسقط میں ہونے جا رہا تھا، اور اس کے بعد اچانک اس کا اسرائیل کا اس میں کود پڑنا وہ بہت ہی یعنی ایک طرح سے ذرا فرمائیں نا ڈاکٹر صاحب کہ اسرائیل کا مقاصد کیا ہے؟ اسرائیل کے بظاہر مقاصد تو یہ ہیں کہ وہ جو ہے عرب دنیا میں پہلے اس نے غزہ پر حملہ کیا، اس سے پہلے وہ عراق اور اس سے شام اور لبنان وہاں پر جو ہے وہ تباہی مچا چکا ہے. تو اس کا پہلا بظاہر مقصد تو یہ تھا کہ ایران کو ایٹمی قوت بننے سے روکا جائے. بظاہر اس کا جو ہے وہ یعنی مقصد یہ تھا، لیکن وہ مقصد تو پیسفلی حاصل ہونے جا رہا تھا، اور اس میں دونوں فریق آگے بڑھ رہے تھے، اور اس میں امریکہ اور ایران بڑے اچھے طریقے سے ان کے مذاکرات چل رہے تھے. لیکن اس میں یہ اصل میں جو اصل مقصد ہے اس کا اسرائیل کا وہ گریٹر اسرائیل ہے، وہ جو پہلے سے نعرہ لگا کے بیٹھے پہلے سے نعرہ لگایا ہوا ہے، اور یہ ان کا مذہبی کانسیپٹ ہے. اور گریٹر اسرائیل سے مراد یہ ہے حسن صاحب کہ وہ یعنی نیل سے لے کر فرات تک، یعنی یہ مراد یہ ہے کہ اس میں مصر کے بھی بہت سے علاقے شامل ہوں گے، اس میں عراق بھی ہوگا، اس میں شام بھی ہوگا، اس میں اردن بھی ہوگا. یہ سارے گریٹر اسرائیل کے، اور پھر جو ہے وہ اللہ معاف کرے کہ وہ اس کی جو یعنی جو خواہشات ہیں اسرائیل کی، وہ ایک طرف وہ سعودی عرب کے بارڈر تک جانا چاہتا ہے، دوسری طرف سے ترکی کے بارڈر تک جانا چاہتا ہے. تو یہ گریٹر جو ہے نا یعنی 3 مقاصد ہیں سے نکاتی. یعنی وہ ایک مقصد تو یہ تھا کہ فوری طور پر جو ہے وہ اس کو روکا جائے ایٹمی قوت بننے سے. دوسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار کی جائے، ہر کوئی جو ہے وہ خوف زدہ ہو جائے، ڈر کے مارے سہم جائے، خاموش ہو جائے، اور پھر ہمیں منمانی کرنے کی سمجھیے کہ یہ ایک اس کا ہمارا راستہ ہموار ہو جائے. اور تیسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ اس کو ساری عرب دنیا کو ایک طرح سے وہ بالکل ایک ہاریبل سچویشن کا شکار کر. ڈاکٹر صاحب آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ بھی وہاں پہ مذاکرات ہو رہے تھے تو معاملہ یہ چل نکلا. امریکہ کا رویہ تبدیل ہوا جب یہ ابتدا ہوئی، اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا تو اس نے تو لا تعلقی کا اظہار کیا، اور پھر بعد میں ان کا بیان آیا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات معاہدے کی طرف آئیں، ان کو آخری موقع دیا جاتا ہے. ڈائریکٹلی ان کو بالکل بتایا کہ آپ یہ کریں، اور اس کے بعد پھر ایران بھی سامنے آیا. تو امریکہ کا رویہ کیا ہے؟ امریکہ کا رویہ بالکل جو ہے وہ اس کا ڈبل روپ ہے. اور یہ دیکھیں کہ کس طرح نہ کوئی اس کی آپ اخلاقی توجیہ کر سکتے ہیں امریکہ کے رویے کی، نہ کوئی قانونی توجیہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی اسٹریٹجک جو ہے اس کی توجیہ کر سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ کے ساتھ انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ کچھ جو ہے وہ ہونے والا. اچھا، اور یہ بھی دلچسپ بات ہے حسن صاحب کہ جو وہاں کی وزارت خارجہ ہے، امریکی وزارت خارجہ، ان کا پہلا بیان یہ تھا کہ یہ یک طرفہ حملہ ہے اسرائیل کی طرف سے، یعنی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اور پھر جب اس کے بعد آگے وہ ٹرمپ نے ایک بالکل الٹ بات کہہ دی. انہوں نے کہا یہ میری اجازت سے ہوا ہے, میرے علم سے ہوا ہے, ہمیں پتا تھا. اور یہاں تک کہہ دیا ٹرمپ نے کہ ہم جو مہلک ترین ہتھیار بناتے ہیں اور یہ سارے ہتھیار یہ ہم اسرائیل کو دیتے ہیں اور اسرائیل یہ ہتھیار چلانا بھی جانتا ہے. ابھی تک ڈاکٹر صاحب دونوں ممالک میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ لگ بھگ 92 لاکھ آبادی ہے اور یہاں پہ 9 کروڑ سے زائد آبادی ہے ایران کی. جی جی. تو اب انہوں نے تو اٹیک کیا ایران پر اور ایران نے بھی وہاں پر میزائل داغے. جی جی. تو نقصان آپ کیا سمجھتے دونوں ممالک میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہے اور دفاعی پوزیشن میں کون زیادہ سٹرونگ دکھائی دیتا ہے؟ یہ دیکھیے نا کہ شروع میں تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ زیادہ نقصان ایران کا ہوا. تو ابھی 1 گھنٹہ پہلے تک کی جو لیٹسٹ خبریں تھیں ان خبروں کے مطابق یہ ہے کہ ایران میں 220 شہادتیں ہو چکی ہیں جن میں سے 70 خواتین اور بچے ہیں. اور پھر اسی میں یہ دیکھیے کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے, الارمنگ بات ہے, سوچ اور بچار کی بات ہے, غور و فکر کی بات ہے. اور وہ یہ ہے کہ 15 سائنسدان, پہلے 9 تھے, پھر کل کے شامل کر کے 15 سائنسدان اس میں ایران کے شہید ہوئے ہیں. اور پھر سائنسدان کیسے شہید ہوئے ہیں, جرنیل کیسے شہید ہوئے ہیں, فوجی قیادت کیسے شہید ہوئی ہے. وہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور ساری کارروائی کا میجر حصہ ایران کے اندر سے ہوا. یعنی موساد اس پہ تو ہم آتے ہیں جی, اس پہ الگ سے کرتے ہیں, بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ چھوڑا ہے. لیکن یہ میں جانا چاہ رہا ہوں دونوں ممالک کے درمیان نقصان اس کا کس کا ہوا؟ آپ ایران کا تو آپ نے بتایا کہ ایران کا, اور اس کے بعد وہاں پر اسرائیل کا اب تک جو ہے وہ ساری معلومات جو مل سکی ہیں ان میں 19 یا 20 آدمی ان کے ہلاک ہوئے ہیں. ان کے بقول جو ہے 19-20 آدمی ہلاک ہوئے ہیں. اور اس کے بعد کئی اہم تنصیبات پر بھی جو ہے اور کئی عمارتیں وہ بھی کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہیں. لیکن جتنا فوجی نوعیت کا بڑا نقصان ایران کا ہوا ہے اور پھر اس کے حتیٰ کہ جو اس کے آئل جو ہے ویلز اور ریفائنریز ان میں پر بھی جو ہے وہ بم برسائے گئے ہیں. تو بظاہر یعنی یہ نقصان تو ان کا بھی ہوا ہے, وہاں بھی یعنی خطرے کے الارم بج رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن مقابلتاً دیکھے تو زیادہ نقصان جو ہے ایران کا ہوا ہے. لیکن ایران اب وہ زیادہ شدت سے ریٹیلیٹ کر رہا ہے. تو کیا ایران مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی جو اہم تنصیبات یا ان کے کوئی مقامات ہیں تو ان کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے ان اہم تنصیبات؟ نہیں حسن صاحب, میرا خیال ہے کہ بالکل نہیں کرے گا ایران, کیونکہ یہ کیونکہ اس طرح کا بیان تو سامنے آیا تھا. اچھا نہیں, وہ شاید بیان کی حد تک ہے. اس کی وجہ یہ ہے حسن صاحب کہ اس وقت جتنی بھی یعنی جتنے عرب ممالک ہیں جو کہ پہلے ایک طرح سے ان کی اور ایران کی کئی برسوں تک کشیدگی رہی ہے, اب وہ بھی جو ہیں وہ سارے ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. سعودی عرب یکجہتی کا اظہار کر رہا ہے, UAE یکجہتی کا اظہار کر رہا ہے, دوسرے عرب ممالک جو ہیں وہ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں, اور ان کے قطر یکجہتی کا اظہار کر رہا ہے. اور یہ ان کی جو تنصیبات ہیں, امریکی تنصیبات, وہ قطر میں ہیں, سعودی عرب میں ہیں, ان سارے ممالک میں جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں. اس وجہ سے اگر کوئی ایسا ایران حملہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو اتنی بڑی سپورٹ انہیں عرب دنیا سے مل رہی ہے وہ پھر وہ کافی جو ہے